جی جناب، اصل میں بات یہ ہے کہ ابھی آپ کو سی ایس ایس کرنا ہے. آپ کہتے ہیں کہ میں نے سی ایس ایس کرنا ہے, مجھے سی ایس ایس میں کیا مسئلہ ہوگا؟ تو صاحب آپ کو انگریزی کا مسئلہ ہوگا. اچھا, جب ہم کہتے ہیں آپ کو انگریزی کا مسئلہ ہوگا تو زیادہ تر کہتے ہیں ہاں آپ انگریزی جو پڑھاتے ہیں اس لیے آپ کہتے ہیں آپ کو انگریزی کا مسئلہ ہوگا. آپ جناب من یوں کیجئے, پچھلے 10 15 20 سال کیا 50 سال اٹھا کے دیکھ لیجئے, اور اس میں اب دیکھ لیجئے کہ اگر کوئی فیل ہوا ہے آپ کے سی ایس ایس میں تو وہ کس کی وجہ سے فیل ہوا؟ جی ہاں, انگریزی کی وجہ سے فیل ہوتے ہیں. اور انگریزی کی وجہ سے فیل ہونے کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ یہاں پر آپ 4 مہینے یا 6 مہینے کا کورس جب کسی بھی ادارے کے ساتھ کرتے ہیں, سب ادارے کے بڑے اچھے پڑھے لکھے اساتذہ ہیں, وہ آپ کو ٹریننگ کرا رہے ہیں. وہ 4 سے 6 مہینے کا جب آپ کورس کرتے ہیں تو اس میں جو باقی سبجیکٹس ہیں وہ کمپلسری ہیں یا دوسرے جو آپ کے سبجیکٹس ہیں, ان سبجیکٹس میں تو کہیں نہ کہیں آپ رٹا بھی لگا سکتے ہیں, کانسیپٹ آپ کا کلیئر ہے. اور اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ اتنے سوال ہیں اس ایریا سے آتے ہیں, چونکہ وہ تجربہ کار لوگ ہوتے ہیں تو وہ آپ کو اس اعتبار سے سمجھا دیتے ہیں اور پھر آپ وہ پاس واس کر لیتے ہیں. یہاں پر یہ ہے کہ تجربہ اتنا کام نہیں آتا, یہاں پر محنت کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک صحیح ڈائریکشن میں محنت کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کو جب کہا جاتا ہے کہ آپ یہ 100 200 یا 2000 یا 5000 یا 8000 یہ جی آر ای والے لفظ, یہ والے یہ وہ والے, آپ انہیں یاد کر لیں. تو صاحب یاد تو کر لی, اب استعمال جب کرنے آئیں گے تو ضروری تو نہیں کہ برتنا بھی آتا ہو, یعنی استعمال کرنا بھی آتا ہو. اس کے لیے پھر کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کو یہ سمجھ ہو کہ وہ کیٹیگری کون سی کے ساتھ بلانگ کرتا ہے اور اس کیٹیگری کی پلیسمنٹ کیا ہے سینٹنس کے اندر. پھر آپ کا جو ہے اس میں تو ایکسپریشنز ہوتے ہیں, یعنی آپ کا ایکسپریشن اگر تحریر کا آپ کا اچھا, آپ کی جو تحریر ہے اس کا اگر ایکسپریشن اچھا ہے تو سی ایس ایس میں آپ آسانی سے نمبر لے سکتے ہیں, خاص طور پر جب آپ ایسے رائٹنگ والے ایریا میں جاتے ہیں. اب اس میں انفارمیشن تو ہوتی ہی ہوتی ہے, چونکہ ایسے میں کیا ہے آپ نے انفارمیشن دینی ہے, لیکن اس انفارمیشن کو آپ نے کس سلیقے سے پیش کرنا ہے, دس کاؤنٹس دا موسٹ. اور پھر اس میں ووکیبلری کون سی آئے گی, دس کاؤنٹس دا موسٹ. اب اس ووکیبلری یعنی لیکسیکل ریسورس کے لیے پھر آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ وہ اچھے اچھے ایڈیمز یاد کریں, چونکہ ایڈیمز کا سوال بھی آتا ہے, اور ان کو استعمال میں لے کر آئیں. فریزل وربز یاد کریں, انہیں استعمال میں لے کر آئیں. پھر ان کو بھی ہم یاد کرتے ہیں اور ان کے فکرے تک ہم نے یاد کیا ہوتے ہیں. اس لیے آپ کے علم میں ہوگا کہ جب وہ آپ کا سی ایس ایس میں کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کا فکرہ ہے, آپ کا جو ایڈیم ہے, آپ اسے اس طرح استعمال میں کریں کہ اس کا مطلب واضح ہو جائے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمیں اس کی سمجھ ہو, اس کے استعمال کی سمجھ ہو, تو پھر صورتحال مختلف ہو سکتی ہے. اور اس پر اگر ہم تھوڑا سا غور فرمائیں, جو میرے خاص طور پر دیکھنے میں یہ چیزیں آئی ہیں, وہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ نے ایک ایڈیم اٹھا لیا اور اس ایڈیم کا آپ کو استعمال نہیں آتا, تو نتیجہ اس کا کیا نکلے گا, آپ اس ایڈیم کو اس طرز پر استعمال نہیں کر پائیں گے. ہم لوگوں نے خاص طور پر جب ہم ایڈیمز تیار کرواتے ہیں تو ہم ایڈیم کے ساتھ ایک کہانی جوڑ کے آپ کو تیار کرواتے ہیں کہ یہ ایڈیم ہے اور اس کی یہ کہانی بنتی ہے, تاکہ وہ آپ کو یاد رہ جائے اور کہانی میں اس کا مطلب واضح ہوتا ہے. پھر آپ جب اسے استعمال کرنے جاتے ہیں تو وہ آپ کا استعمال ہوتا ہے. اس طرح کمپریہنشن کو دیکھ لیجئے, تو کمپریہنشن کا کیا مطلب ہے, اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ آپ نے سوال پڑھا, آپ کو سوال سمجھ آئے گا تو اب جواب ڈھونڈنے جائیں گے. اور ہم تو ہے نا بریکٹ لگانے والی قوم, یعنی ایک جیسے لفظ ایک جگہ نظر آئے اسی طرح کے لفظ ایک اور جگہ نظر آئے, ہم نے اس کی بریکٹ لگائی اور ایز اٹ از لکھ دیا. جبکہ اس میں ریفریز کیا جاتا ہے, یعنی آپ کو بات سمجھ آئی اور پھر آپ اسے اپنے اچھے لفظوں میں, صرف اپنے لفظوں میں نہیں, اپنے اچھے لفظوں میں آپ اسے لکھتے ہیں, تبھی جا کر آپ اسے کر پاتے ہیں. اسی طرح جب آپ کو ٹرانسلیشن کرنی ہوتی ہے, ترجمہ کرنا ہوتا ہے, تو ترجمے واضح طور پر یہ بات دیکھی گئی ہے کہ جب آپ کو ترجمہ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو وہاں بھی آپ کو لفظی ترجمہ نہیں کرنا ہوتا بلکہ بامحاورہ ترجمہ کرنا ہوتا ہے. وہ ظاہر ہے آپ کو آنا چاہیے, سمجھنا سیکھنا اس کا. اسی طرح سے جب ہم پریسی رائٹنگ کی طرف جاتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے, یعنی بہت بڑی بات کو بہت تھوڑے چھوٹے ٹکڑوں کی مدد سے بیان کر دینا. دس ور از کالڈ پریسی رائٹنگ, اور یہ ہمیں ویسے بھی آنا چاہیے. تو جب آپ ان کو دیکھیں گے کہ یہ والی چیز ہمیں کیسے کرنی ہے, تو صاحب یہ ساری شروع کہاں سے ہوتی ہے, سینٹنس. آپ کا سینٹنس اگر سمپل سینٹنس ٹھیک نہیں ہے تو یہ ساری کہانیوں میں سے ایک کہانی بھی پوری نہیں ہو سکتی. اسی لیے ہم لوگوں نے کیا کیا, ہم اپنے ادارے میں جب بھی آپ سی ایس ایس کے بچے ہمارے پاس آتے ہیں, ہم ایک باقی چیزیں تو انہیں نہیں پڑھاتے, صرف انگریزی کی تیاری کرواتے, اور فیلئر سب سے زیادہ ہے اسی میں. اس میں پھر ہم انہیں کیا کہتے ہیں کہ صاحب سب سے پہلے آپ ہماری اسیسمنٹ دیں, یعنی اسیسمنٹ یعنی ڈائگنوز تو ہوں کہ آپ کے مسائل کیا ہیں. اور اس اسیسمنٹ میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ پہلے اگر وہ اس کا سمپل فکر ہی ٹھیک نہیں ہے تو پھر ہم اسے لیول 1 کرواتے ہیں, اور اگر اس کا سمپل سینٹنس ٹھیک ہے پھر ہم اسے لیول 2 میں لے کر جاتے ہیں, اور لیول 2 میں ہم اسے کمپلیکس سینٹنس جو ہے وہ سکھاتے ہیں, کمپلیکس اسٹرکچر کیا ہوتا ہے وہ سکھاتے ہیں. اور جب ہمارا 1 مہینے کا وہ کورس کر لیتے ہیں تو پھر جا کر ہم اسے 2 مہینے کا سی ایس ایس کا کورس کرواتے ہیں, اور پھر وہ میرے اللہ کے کرم سے کامیاب ہو جاتے ہیں, وہ ناکام پھر نہیں ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کو سنجیدگی سے لیں گے سی ایس ایس کو,
رٹنے کے حساب سے تو باقی جیسے مثلاً آپ کی ایوری ڈے سائنس ہے، آپ اس میں ظاہر رٹا لگا سکتے ہیں، اور اس طرح کے کافی سارے سبجیکٹس ہیں جن کو آپ رٹا لگا سکتے ہیں، لیکن یہ انگریزی والے کو رٹا نہیں لگ سکتا. اور ہماری جو تربیت شروع سے لے کر آخر تک کس چیز کی ہوئی ہے؟ رٹا لگانے کی ہوئی ہے. میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں جو چھوٹی سمری لب کے یاد کرنے والی قوم ہوگی وہ کیا کرے گی؟ وہ تو ایک ہی کام کرے گی نا، جب اسے کچھ لکھنا پڑے گا وہ کہے گا میں نے تو یاد کر رکھا ہے. اسی لیے آئلٹس میں بھی بچے آتے ہیں وہ خود سے لکھ نہیں پاتے، پی ٹی ای میں آتے ہیں وہ خود سے لکھ نہیں پاتے. وہ کسی وہ جو ایک سوال، وہ جو ایک پیپر ہوتا ہے اس میں اگر انہیں کوئی ایسے لکھنا پڑ جائے وہ نہیں لکھ پاتے، درخواست تک نہیں لکھ پاتے، لیٹر تک نہیں لکھ پاتے، ای میل تک نہیں لکھ پاتے. اور وہ جب خواب سجا کے آتے کہ ہم نے سی ایس ایس کرنا ہے، جو اچھی بات ہے، تو صاحب انگریزی ٹھیک ہوگی تو سی ایس ایس ہوگا. اور یہ میں اس لیے ہرگز نہیں کہہ رہا کہ ہم انگریزی ٹھیک کراتے ہیں، بلکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہی نتیجہ آپ کے ہمارے سامنے آ رہے ہیں. آپ کچھ مت کیجئے، آپ نے جہاں پڑھنا ہے آپ پڑھیے، اچھی بات ہے. سب اساتذہ اپنے حصے کی کوشش کر رہے ہیں. ہماری ایک دفعہ اسیسمنٹ ضرور آپ اٹیمپٹ کیجئے. آپ ہمارے ادارے میں جو ہمارا سیبز انسٹیٹیوٹ ہے نیو گارڈن ٹاؤن کے اندر، گارڈن ٹاؤن لاہور میں، آپ تشریف لائیں. ہم جب آپ کی اسیسمنٹ کریں گے، اور اسیسمنٹ ایسے نہیں ہوتی کہ آپ کو نمبر لگا کے دے دیتے ہیں، بلکہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو بتاتے ہیں کہ صاحب یہ ایریاز ہیں جن پر آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے، یہ لیول ہے جو ہمارے حساب سے آپ کو. اور اگر اس کے ساتھ آپ نے بیٹھ کے ہمارے سے ڈسکس کی اور آپ خود سے بھی اسے ٹھیک کرنا چاہتے تو کم از کم ڈائریکشن تو ہوگی آپ کے پاس نا. اور سب اسپیشلسٹ کے پاس جانا چاہیے. اب جس طرح سے کیا ہوتا ہے، ناک کا ڈاکٹر اور ہے، کان کا ڈاکٹر اور ہے، گلے کا ڈاکٹر اور ہے جی، ٹانگ کا ڈاکٹر اور ہے، دل کا اور ہے، دماغ کا اور ہے، تو صاحب اسی طرح سے ڈاکٹرز ہوتے ہیں. میں آپ سے یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ آپ کو میں جغرافیہ اچھا پڑھا دوں گا یا میں آپ کو برٹش ہسٹری بڑی اچھی پڑھا دوں گا. میں تو صاحب انگریزی کی بات کر رہا ہوں. اور اس کے لیے جب آپ اسیسمنٹ کروانے آئیں گے اور آپ کے ساتھ ڈسکشن ہوگی تو آپ کو کم از کم یہ اندازہ ضرور ہو جائے گا کہ آپ کو کن چیزوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. فیصلہ ظاہر ہے آپ نے کرنا ہے. میری اس گفتگو پر اختلاف رائے کا حق ہر سننے والا رکھتا ہے. بذرا طرز اختلاف رائے کا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ.